جب بھی انسانوں پر ہونے والے دردناک مظالم کا ذکر کیا جائے گا، تاریخ میں اڈولف ہٹلر کا نام سر فہرست ہوگا۔ اسی کی وجہ سے ورلڈ وار 2 ہوئی، جس میں قریب 7 سے 8 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ہم آج ہٹلر کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہٹلر کو یہودیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ یہودیوں کو ناپاک قوم تصور کرتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ دنیا میں جو بھی غلط ہوتا ہے اس کے ذمہ دار یہودی ہوتے ہیں۔ اسی نفرت سے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کروا دیا۔ یہودیوں پر ظلم و ستم کرنے والے ہٹلر کو سب سے پہلے ایک یہودی لڑکی سے ہی پیار ہوا تھا۔ جس انسان سے ساری دنیا کانپتی تھی، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسی لڑکی سے پیار کا اظہار کر سکتا، اس سے بات کر سکتا۔ ایک اندازے کے مطابق ہٹلر نے ورلڈ وار سے پہلے نسل پرستی کے نام پر 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوا دی تھی، اور ورلڈ وار میں تقریباً 7 کروڑ لوگوں نے۔ دی ہولوکاسٹ یہودیوں کو ایک سازش کے تحت جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک کمپین چلائی گئی تھی۔ اس ہولوکاسٹ کے دوران ہٹلر نے ٹارچر کیمپ چلائے تھے، جنہیں کنسنٹریشن کیمپ بھی کہا جاتا تھا، جہاں قیدیوں کو بہت بے رحمی سے تڑپا کے ان کی جان لی جاتی تھی۔ لیکن ہٹلر کبھی بھی کسی بھی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ دنیا کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، جو کہ نسلی طور پر ایک یہودی تھے، ہٹلر کے ظلم و ستم سے بچتے ہوئے انہوں نے امریکہ میں اپنی پناہ حاصل کی اور اپنی باقی زندگی امریکہ میں ہی گزاری۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جس انسان کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں انسان جان گنوا بیٹھے تھے، اس انسان کو 1939 میں امن کا نوبل ایوارڈ دیا گیا تھا۔ 1938 میں امریکہ کے ٹائم میگزین نے ہٹلر کو مین آف دی ایئر کا خطاب بھی دیا تھا۔ ظلم بھرپا کرنے والا شخص ہٹلر بہت بڑا مذہبی خدا پرست انسان تھا۔ ہٹلر نے جانوروں کو مارنے کے خلاف قانون بنایا تھا۔ ہٹلر وہ پہلا حکمران تھا جس نے سگریٹ نوشی کے خلاف باقاعدہ طور پر کمپین چلائی تھی۔ ہٹلر اپنی تقریر کسی سے لکھوانے کی بجائے ہمیشہ اپنی تقریر کو وہ خود لکھتا تھا۔ ہٹلر میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنی تقریر سے بڑے انسان کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایسی قابلیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہٹلر کے باپ نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی خود سے بہت بڑی عمر کی عورت سے، جبکہ 2 شادیاں اپنی عمر سے کافی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے کی تھیں۔ ہٹلر ان کی تیسری بیوی کا بیٹا تھا۔ ہٹلر کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں ابارشن کرانے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن عین وقت پر ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا۔ ہٹلر صبح 11 بجے اٹھتا تھا اور وہ اپنے نوکروں کو ساری رات جگائے رکھتا تھا۔ ہٹلر کی مونچھیں چارلی چیپلن جیسی تھیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کا مداح تھا۔ دونوں کی پیدائش 1889 میں ہوئی، اور حیرانی کی بات دونوں کا مہینہ اپریل کا تھا۔ دونوں کی پیدائش میں صرف 4 دن کا فرق تھا۔ ایڈولف نام کا مطلب ہے شاندار بھیڑیا۔ بچپن سے ہٹلر کو پادری بننے کی خواہش تھی۔ جب وہ 4 سال کا تھا، ایک پادری نے اسے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکی فوجیوں نے ایک زخمی جرمن فوجی کی جان بخش دی تھی، اور وہ فوجی اڈولف ہٹلر ہی تھا۔ اینی فرینک جرمنی کی ایک یہودی لڑکی تھی جسے اس کے باپ نے اس کی 14ویں سالگرہ پر تحفہ دیا تھا۔ ڈائری کا نام ہے ڈائری آف اے ینگ گرل۔
जो दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जिसे पढ़कर हिटलर के खौफनाक मज़ालिम को महसूस किया जा सकता है। हिटलर हर वक्त मौत के खौफ में मुब्तला रहता था। उसे लगता था कि कोई उसके खाने में जहर मिला देगा, इसलिए वो खाना खाने से पहले फूड टेस्टर्स को खाना खिलाया करता था। हिटलर के पास एक ही मसाना था जिसकी वजह से वो कभी बाप नहीं बन सका। हिटलर नेपोलियन और सिकंदर आज़म में एक कदर मुशरिक थी कि वो बिल्लियों से बहुत डरते थे। हिटलर ने भारत को अपनी किताब में एक फसादी मुल्क का दर्जा दिया था। हिटलर का मानना था जर्मनी दुनिया की सुपर पावर होगा या फिर जर्मनी दुनिया में रहेगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब रूस ने जर्मनी पर हमला किया, हिटलर 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर चुका था। हिटलर ने अपनी शादी अपनी मौत से एक दिन पहले ईवा ब्राउन से की थी। अगले ही दिन अपनी शिकस्त से दिल बर्दाश्त होकर खुद को गोली मार ली थी। इसकी बीवी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। बहुत से तारीखदानों का कहना है कि हिटलर ने खुदकुशी की ही नहीं थी, बल्कि वो अमेरिका के साथ होने वाले खुफिया माहिदे तय करके अपनी बीवी के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो गुमनाम जिंदगी गुजारता रहा और 1962 को तबई मौत मरा था।